میں تو اپنی جگہ مانتا ہوں کہ پیسمسٹک نہیں ریئلسٹک تھا. میں نے حقیقت کو بیان کیا. میں نے یہ کہا کہ جسم پہ زخم ہے, جو مرہم ہے کہاں لگاؤں. پیسمسٹک یہ ہوتا, ہار میں وہاں پہ مانتا جب میں یہ کہتا جناب جسم پہ اتنے زخم ہیں, اب موت ہی شاید بہتر ہے. یا میں یہ کہتا کہ جسم پہ اتنے زخم ہیں, میرے پاس ان پہ مرہم لگانے کے لیے ہے ہی نہیں گنجائش. لیکن میں نے یہ کہا کہ جسم پہ زخم ہے, جو میرے پاس مرہم ہے کہاں کہاں لگاؤں. اور یہ جموں کشمیر کی اصلیت ہے, یہ ہماری حقیقت ہے. اس حقیقت سے ہم انکار کریں تو کیسے کریں؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ جتنی ہماری مصیبتیں ہیں, جتنی ہماری مشکلات ہیں, جتنے ہمارے ڈیمانڈز ہیں, اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں؟ یہ اصلیت ہے. اگر ضرورت کے مطابق پیسہ ہوتا تو شاید ہماری آج یہ حالت نہیں ہوتی. کیا میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں وہ تمام پاور پروجیکٹس جو ہیں اپنے ہاتھ میں آج لے پاؤں اور ان پہ کام شروع کر پاؤں؟ نہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جموں کشمیر کے لوگوں کو مفت بجلی دے پاؤں؟ نہیں. آج کے دن میں تو شاید جموں کشمیر کو 24 گھنٹے بجلی دینے کا بھی ہمارے پاس بجٹری جو ہے پروویژن ہے نہیں. ہمیں مجبوراً کٹ لگانے پڑتے ہیں. ہماری سوشل ویلفیئر اسکیمیں, حالانکہ ان کو ہم نے بجٹ میں بڑھانے کا کام کیا ہے, کیا واقعی وہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہے؟ نہیں ہے. آنریبل ایم ایل ایز نے یہاں اپنی تنخواہ کے حوالے سے بات کی. کیا ہماری تنخواہیں ان کی ضرورت کے مطابق ہے؟ نہیں. کیا جتنا آپ گاڑی کے تیل پہ خرچ کرتے ہو کیا اتنا پیسہ ہم آپ کو دیتے ہیں؟ نہیں. تو حقیقت یہ ہے جتنا ہمیں چاہیے اتنا ہے نہیں, لیکن جتنا ہے اس کا صحیح استعمال ہو, اس حوالے سے میں نے اپنی تقریر شروع کی. تو میں پھر یہ بات دہراتا ہوں اسپیکر صاحب, میری بات پیسمسٹک نہیں تھی, ریئلسٹک تھی. حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے, سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی بات کی. انگریزی میں ایک کہاوت ہے, کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو دا کلاتھ. اپنا کوٹ ویسا ہی سیو جتنا آپ کے پاس کپڑا ہے. اور ہم نے بجٹ میں بھی یہی کوشش کی. ہم نے وہ باتیں نہیں کی جن کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. سوچ سمجھ کے ہم نے یہ بجٹ پیش کیا تاکہ جو ہم نے سوشل ویلفیئر میجرز اس بجٹ کے تحت پرپوز کیے ہیں ان کا انفلیشنری افیکٹ لوگوں پہ نہ پڑے. سجاد صاحب نے, حالانکہ میں ہاؤس میں موجود نہیں تھا, لیکن جواب تیار کرتے ہوئے میں ان کی تقریر سن رہا تھا, نے پوچھا کہ will this budget have an inflationary effect, a massive inflationary effect? بالکل نہیں. معمولی تھوڑا سا اگر ہوگا بھی, لیکن ہمیں وہ بھی نہیں لگتا ہے ہوگا. اور ہم نے بڑھ چڑھا کے جو ہے زیادہ لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا نہیں ہے, بوجھ نہیں ڈالا, ذمہ داری سے کام کیا. اور آگے بھی اسی ذمہ داری سے جو ہے ہم لوگوں کے مشکلات حل کریں گے. ہمیں بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا وعدے کیے. اب ہم جانتے ہیں ہم نے لوگوں سے کیا وعدے کیے. آپ سے زیادہ ان وعدوں کو ہم نے دہرایا. الیکشن کے دوران اپنے مینیفیسٹو کے حوالے سے آپ لوگوں نے ہمارے مینیفیسٹو کے حوالے سے تھوڑی بات کی, لیکن اس سے زیادہ ہم نے کی. ہم جانتے ہیں نا اب ہم نے لوگوں سے کیا کیا وعدے کیے ہیں. اور میں پھر اس بات کو اس ہاؤس میں دہراتا ہوں نا, اب ہم وعدہ بند ہیں, ہم اپنے وعدے جو ہیں لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وہ پورا کر لیں گے. لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پہلے بجٹ میں سارا کچھ ہوگا, کہ ہم بس ایک ہی تقریر میں آ کے سارے مسئلے جو ہیں حل کریں گے یا سارے اپنے وعدے جو ہیں پورے کریں گے. ہم نے یہ کہا کہ ہم شروعات کر کے ایک بنیاد ڈالیں گے,
ایک وہ مضبوط بنیاد جس پہ ہم ایک ادارہ، ایک ڈھانچہ جو ہے قائم کر سکیں. یہی اس بجٹ کا مقصد تھا. اس بجٹ کے حوالے سے ہم لوگوں کو یہ پیغام، یہ میسج پہنچانا چاہتے تھے کہ ہم اپنے وعدے بھولے نہیں، ہم اپنے وعدوں پر قائم ہیں، اور جیسے جیسے یہ حکومت کا جو ہے ٹرم آگے بڑھتا جائے گا ہم اپنے وعدے جو ہیں پورے کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے جو ہے ایک شروعات کی. اب کیا خطا ہے اگر ہم نے سب سے غریب لوگوں کو سب سے پہلے مدد کی؟ کیا یہ غلط ہے؟ کیا مجھے سب سے زیادہ امیر لوگوں کو پہلے مدد کرنی چاہیے تھی؟ ہم نے شروعات وہاں کی جہاں اس شروعات کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. اور انشاءاللہ جس طرح مکان بنتا ہے، پہلے آپ بنیاد ڈالتے ہو، پھر پہلا منزل ڈالتے ہو، پھر سلیب چڑھاتے ہو، پھر دوسرا منزل چڑھتا ہے، پھر چھت لگاتے ہو، اسی طرح اس بجٹ میں ہم نے گھر کی بنیاد ڈالی. انشاءاللہ اگلے بجٹ میں گھر کا پہلا منزل بنے گا، اور اس کے بعد آخر کے بجٹ تک ہم گھر کا چھت چڑھا کے اس گھر کو لوگوں کے حوالے کریں گے. پھر لوگوں تک ہے وہ اس مکان کو پسند کریں یا نہ کریں، ہم اپنے طرف سے جو ہے اپنا کام کر لیں گے.